اپنے حالات کیسے بدلیں؟ آئیے آج دیکھتے ہیں۔ اپنے حالات خود بدلنے ہیں ہجرت کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ فقہ القلوب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اس کے حالات بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استقامت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز میں سستی کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں استقامت حاصل کرے تو اسے درج ذیل ہجرتیں کرنی ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ کی طرف ہجرت، توحید اور ایمان کی طرف۔ یہ یقین کہ نماز اللہ کا حق ہے اور اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ تقویٰ اور اخلاص کی طرف۔ کیسے؟ دکھاوے یا مجبوری میں نماز پڑھنے کے بجائے دل سے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ پھر محبت کی طرف ہجرت، یعنی لاپرواہی چھوڑ کر نماز کو اللہ کی محبت اور قرب کا ذریعہ بنانا ہوگا۔ امید اور خوف کی طرف ہجرت، یہ امید رکھنا کہ اللہ اس کی استقامت پر اجر دے گا اور ساتھ یہ خوف رکھنا کہ سستی کہیں عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ توکل اور استعانت کی طرف ہجرت، اپنی کمزوری کو پہچان کر اللہ سے مدد مانگنا کہ وہ دل میں نماز کی محبت ڈال دے۔ دوسری ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت، یعنی فیصلہ سازی میں انہی کا حکم ماننا، نماز کو اپنے معمولات پر فوقیت دینا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، ان کی اطاعت اور سنت پر استقامت۔ کیسے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح باجماعت نماز کا اہتمام کرنا اور سستی سے بچنا۔ پھر اپنے کلچر اور عادات سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اگر سستی، نیند یا دوستوں کی صحبت نماز میں رکاوٹ بن رہی ہے تو ان سے دور ہو کر نیک صحبت اختیار کر لیں۔ جو شخص نماز میں سستی سے استقامت کی طرف ہجرت کرتا ہے اللہ اسے ایسی برکتیں عطا کرتا ہے کہ نماز اس کے لیے بوجھ کے بجائے سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ ہجرت کرنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم بھی کب سے اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف اور سنت کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اپنے کلچر، اپنی عادتیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کریں۔ انشاءاللہ پھر ہم بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں نوازے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا جو اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کی طرف شفٹ ہوتا ہے اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں بنا دے، آمین۔